امریکی سائنسدانوں نے پیشگوئی کی ہے کہ خلیج میکسیکو میں دی ڈیڈ زون کے نام سے جانے جانے والے علاقے کے رقبے میں ریکارڈ اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ علاقہ ریڈ زون اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہاں پانی میں آکسیجن یا تو بالکل نہیں یا پھر بہت کم ہے۔ اس کی وجہ وہاں موجود بیکٹیریا ہے جو مردہ ایلچی کھاتا ہے اور پانی میں کاربن ڈائی اس کا رقبہ تقریباً 8000 مربع کلومیٹر تک پھیلنے کا امکان ہے، جو ایک ریکارڈ ہوگا۔ سائنسدانوں کے مطابق ڈیڈ زون بڑھنے کی ایک وجہ انسانوں کی پھیلائی گندگی بھی ہے۔ ڈیڈ زون میں آکسیجن کی غیر موجودگی کے باعث مچھلیاں اور دیگر آبی حیات زندہ نہیں رہ پاتی اور مچھروں کا روزگار بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے کئی دریا اینٹی بائیوٹک سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ ادویات جو انسانوں کو بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہیں آبی حیات کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، اور پھر یہی پانی انسان بھی پی رہے ہیں جس سے ان کے جسم میں بیماریوں کے خلاف مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ دریاؤں میں اینٹی بائیوٹکس کہاں سے آ رہے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یونیورسٹی آف یارک کے جان ولکنسن اور ان کی ٹیم نے 72 ملکوں کے دریاؤں کا پانی ٹیسٹ کیا۔ وہ 14 مشترک اینٹی بائیوٹکس کے نشانات ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں 65% دریاؤں میں بیکٹیریا مارنے والی ادویات ملی۔ کچھ دریاؤں میں ہمیں محفوظ مقدار سے 300 گنا زیادہ اینٹی بائیوٹکس ملی۔ خصوصاً بنگلہ دیش میں ہم اس کی کچھ وجوہات کی نشاندہی بھی کر پائے جو دراصل کچرا ٹھکانے لگانے کی پالیسی سے متعلق ہیں۔ لیکن یہ سب آ کہاں سے رہا ہے؟ ولکنسن کہتے ہیں یہ واضح نہیں۔ اس تمام ڈیٹا کو ایک ہی انداز میں دیکھنا غلط ہوگا، سوائے اس کے کہ کچھ حصوں میں کیمیکلز کی مقدار زیادہ ملی۔ اس نئی معلومات کی روشنی میں کہ اینٹی بائیوٹکس میں آسانی ہوگی کہ یہ پانی میں کیسے شامل ہو رہے ہیں اور انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دریا میں اس جگہ ہم واپس جا کر تفصیلی تحقیق کریں گے تاکہ ہم اس آلودگی کی وجوہات کی نشاندہی کر سکیں اور اس کا حل ڈھونڈ سکیں۔ یہ ہمارا اگلا بڑا قدم ہوگا۔ اس کے بارے میں کچھ کرنا بڑی فوقیت رکھتا ہے کیونکہ یہ تمام اینٹی بائیوٹکس ادویات سے مزاحمت رکھنے والے بیکٹیریا کا سبب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ بیکٹیریا اور ممکنہ طور پر اس سے ہونے والے انفیکشنز چند ہی گھنٹوں میں نیروبی سے لندن پہنچ سکتے ہیں۔ ولکنسن کہتے ہیں انہیں سب سے زیادہ یہ مسئلہ افریقہ اور ایشیا میں نظر آیا، لیکن یورپ، جنوبی اور شمالی امریکہ کے کچھ حصوں میں بھی اینٹی بائیوٹکس کا مسئلہ موجود ہے۔ اس لیے ولکنسن اسے ایک عالمی مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ کیون انک کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔